سازش ہے اور میں شہباز اکمل کی سسٹر ہوں جس کو کچھ دن پہلے سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہے. جس وجہ سے اس کو یہ سزا سنائی گئی ہے اس کا دور دور تک اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. نہ ہمارے بھائی کا اس پراپرٹی سے واسطہ ہے کوئی, نہ ہمارا اس جگہ سے کوئی واسطہ ہے. ہم لوگ 5 سال سے اس سب وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں. نہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ, نہ ہمارا لینا دینا. جگہ جگہ دھکے کھا رہے ہیں, کورٹ کے, کچہریوں کے. جیل میں میرا بھائی ٹارچر ہوتا رہا ہے 5 سال, لیکن ہم نے پھر بھی عدالت سے انصاف کی امید رکھی کہ ہمیں ایک دن انصاف ملے گا. لیکن ہمیں انصاف ملنے کی بجائے ہمیں الٹا میرے بھائی کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی. ہم لوگوں نے اپنی صفائی بہت دفعہ پیش کرنے کی کوشش کی, میڈیا کے ذریعے بھی, لیکن ہماری نہیں سنی گئی. تب ہم نے ان کے گھر والوں سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی, عالم شیر کے برسا سے, کہ وہ ہماری کم سے کم بات تو سنے, جو سچ ہے وہ تو سنے, لیکن ان تک بھی ہماری رسائی نہ ہو سکے. ہم بہت مجبور ہیں. ہمارے بھائی کوئی قصور نہیں ہے, ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. جو اصل قاتل ہیں وہ باہر آزاد پھر رہے ہیں. وہ پہلے بھی سکون میں تھے اور اب بھی سکون میں ہیں. ہمیں کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ ہم 5 بہنیں ہیں, ہمارے والد فوت ہو چکے ہیں, میری بیوہ ماں اور ہم 5 بہنیں 5 سالوں سے دھکے کھا رہے ہیں ہر جگہ. السلام علیکم. پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہمیں جو ان کا عالم شیر کا قتل ہوا اس کا ہمیں بے حد افسوس ہے, کیونکہ وہ بھی کسی کا بیٹا تھا, کسی کا باپ تھا. ہمیں اس چیز سے ہم نہیں کہتے کبھی بھی بہت اچھا ہوا, نہیں, بہت برا ہوا ان کے ساتھ. اور جو اب برا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے کہ ناجائز بچے کو 5 سال سے جو ہے نا وہ سزائے موت سنا دی. یہ اس طرح اگر یہ نظام چلتا رہا تو میرا خیال ہے جو نیو جنریشن ہے وہ تو اس طرح وہ بالکل باغی ہو جائیں گے. تو ہمیں تو یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے ملیں, ایک دفعہ ملیں, تاکہ حقیقت ہم بیان کریں. فوٹیج ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس ثبوت ہے کہ ہمارا بچہ اس وقت اس جگہ پہ موجود ہی نہیں تھا. اور یہ عالم شیر مرنے والا, اس نے جب دیوار کی وہ پلانگی ہے تو اس نے خود ان بچوں کو ڈنڈے مار کے باہر نکالا اور اندر سے کنڈی لگائی. اور جب یہ بچے باہر آ گئے ہیں تو وہ عالم شیر جب گیا ہے اس آگے تو انہوں نے اندر سے جو ہے نا وہ گولی چلی. واللہ عالم یہ ہمیں نہیں پتا کہ کس نے گولی چلائی ہے, لیکن ہمارے بچے کا اس میں 1% بھی جو ہے نا وہ گناہ نہیں ہے. خدا را ہم یہ کہتے ہیں کہ انصاف کیا جائے, انصاف, باقی موت زندگی اس رب کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے ملیں. ہم نے کئی بار ان کے گھر جانے کی کوشش کی لیکن ہمیں کسی سے ملنے نہیں دیا گیا تاکہ ہم حقیقت سے پردہ تو اٹھا سکیں. ہم تو یہی ان سے التجا ہے ہماری کہ خدا کے نام پہ جو ہے نا ہمارے بچے کو بخش دیں. ہم معافی مانگنے کو بھی تیار ہے جس طرح ان کے دل کو سکون ملتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو چلا گیا اس دنیا سے اس نے واپس تو نہیں آنا ہے, اور ہم لوگ سب لوگوں نے وہیں جانا ہے, اللہ کے پاس ہی جانا ہے, کسی نے یہاں نہیں بیٹھے رہنا. لیکن کم از کم یہ کہ اس کو تو سکون ملے مرنے والے کو کہ انہوں نے اصل قاتل کو سزا دلوائی ہے, نہ کہ بے گناہ انسان کو. وہ جب جیل گیا تھا اس وقت اس کی ایج تھی 20 سال, اب وہ 25-26 سال کا ہو گیا تو اس کا کیا کریئر رہ گیا ہے؟ اس کا تو کریئر سارا تباہ ہو جائے گا. تو ہم صرف یہی التجا کرتے کہ خدا کے لیے جو ہے نا ہمارے حال پہ رحم کیا جائے اور ہمیں ایک دفعہ ملنے کا موقع دے تاکہ ہم اپنا ان کو سب کچھ دکھا سکے جو ہمارے پاس ثبوت ہے. ان کو بھی لوگ غلط گائیڈ کر رہے ہیں اور وہ ہمیں نہیں پتا کہ کیوں وہ لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے. دیکھو ہر انسان کے اندر ایک ضمیر ہے, آخر ضمیر کی آواز ہے. ہم حلفاً قرآناً کہتے ہیں کہ ہمارے بچے دونوں بے گناہ ہیں, ایک کو 7 سال سزا سنا دی اور ایک کو سزائے موت. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جو نہ ہم نے گناہ کیا ہی نہیں اور نہ کرتے ہوئے گناہ کی سزا جو ہے نا وہ بھگت رہا ہے 5 سال سے, اور آخر میں کیا رزلٹ نکلا کہ اس کو سزائے موت سنا دی. اور اسلحہ سارا کچھ جو ہے نا انہوں نے ڈالا ہوا بالکل بے بنیاد ہے. وہ جو بندے آئے تھے ان کے پاس تھا, ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہم نے جب دیکھا ہی نہیں. ہم تو صرف اپنے بچے کا جانتے کہ ہمارا بچہ بے گناہ ہے. خدا رہا ہے بس یہی ہماری آواز ہے کہ ان تک ہماری رسائی کرائی جائے اور ہمارے بچے کو جو ہے بے گناہ
यानी कि गुनाहगार भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो सजा काट रहा है। कि हजूम खड़ा हुआ था, उसी हजूम में मेरा भाई था। उन्होंने रैंडमली वहां पे जितने लोग थे सबको पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया पुलिस वालों ने। उसने ही मेरे भाई को अरेस्ट कर लिया, थाने ले जाकर उन्होंने उसका नाम पूछा जो भी था और उसको मेन एक्यूज्ड उसको बना दिया। बाद में जब उनको पता चला कि ये नहीं है, लेकिन उनकी एफआईआर तो कर चुकी थी, वो अपनी एफआईआर को मजबूत करने के लिए दूसरा उन्होंने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी का इशू राना अफजल से है, जो भी है ये उसका भतीजा है, तो इसी पे ही सब कुछ डाल दो।